فلسطینیوں کی زندگی چلیں آپ کہیں ڈیزی کٹر نہیں تھے, گولیاں تھی. کیونکہ جب ریٹرن مارچ کی تھی اس پہ ایک ایبی مارٹن کی ڈاکیومنٹری بھی ہے جنہوں نے بولا تھا ہم پھول رکھیں گے, اس پہ بھی گولیاں پڑی تھیں ان کو. تو گولیاں ان کو پہلے بھی پڑ رہی تھی, اب ڈیزی کٹر پڑھ رہے ہیں. تو یہ ان کو پھر ان کو سبق دینا, ہمارے مولویوں کو آپ نے جو بولنا ہے ان کو یہ سبق دینا کہ گولیاں بہتر تھیں یا ڈیزی کٹر بہتر تھا, میرے خیال سے غلط بات. میں ان کو کیا سبق دیتا ہوں, اگر وہ دین کے ماننے والے ہیں نا, تو ہمارا جو دین ہے وہ مسلح جدوجہد اور مزاحمت کے بارے میں ہمیں ایک شریعت اور قانون بھی دیتا ہے. ہم وہ شتر بے مہار نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں اور اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کی گردنیں اتارنا شروع کر دوں. ہمارے دین میں کسی کی جان لی جا سکتی بغیر دو چیزوں کے, یا اس نے قتل کیا ہو یا اس نے فساد فی الارض کیا ہو. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے ہمارے دین میں مسلح جدوجہد کے لیے کچھ شرائط رکھ دی گئی ہیں. اس کا فیصلہ نظم اجتماعی کرتا ہے, اس کو لوگ نمائندہ بناتے ہیں, وہ لوگ اس فیصلے میں شریک ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب تم یہ فیصلہ کرو تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی ہے, طاقت کا توازن دیکھنا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ جب آپ مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو جذباتی تقریر تو آپ کر لیں یہاں پر کہ 70,000 میں قربانی دے کے 20 سال بعد بتا دیں گے او بھائی اس وقت ان 70,000 کے جو بچے وہاں موجود ہیں وہ بھوک اور پانی اور پیاس سے بلک رہے ہیں. آپ تو مستقبل میں اپنا ورلڈ آرڈر کے اندر تبدیلی دیکھ رہے ہیں نا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر گروہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں, پھر آپس میں فساد ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ اسلام کو مانتے تھے. اگر مانتے تھے تو اسلام نے مسلح جدوجہد کے حوالے سے کوئی قانون دیا ہے؟ اس نے تو یہاں تک بتایا آپ کو کہ جب طاقت نہ ہو تو زمین کے لیے مت لڑو, ہجرت کر جاؤ وہاں سے. یہ آپ کو دین بتاتا ہے. تو پہلے تو پھر اس پہ مجھ سے ڈیبیٹ کریں وہ لوگ کہ دین یہ نہیں بتاتا. پھر اگر دین کی بحث نہیں ہے, پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, تو پھر اس کے اندر اللہ رسول اور محمد کو مت لے کر آؤ کہ بھائی تم لوگوں میرا ساتھ دو, تم لوگوں نے میری مدد کیوں نہیں کی, تم میرے لیے دعا کرو, غزہ مارچ کرو. پھر آپ کا لوکل ڈیموگرافک مسئلہ ہے, آپ اللہ رسول دین آخرت امت سے الگ ہو کر جو چاہو کرو. پھر میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی غزہ کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں, نہتے ہیں, آپ لوگ کیوں ساتھ نہیں دے رہے. تو ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کیا کیا مسلمانوں نے وہاں پر. میری جو آڈیو جس پر بہت گالیاں پڑی, دنیا میں مشہور ہوئی کہ بھائی جس موقع پر یہ ہوا آپ نے کیوں, تو میں نے ایک ہی بات کی تھی, حماس نے اقدام کرنے سے پہلے مسلم امت سے مشورہ کیا تھا. ان کا ذاتی اقدام تھا نا. تو بھائی ذاتی اقدام میں مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں آپ کہ آ کر میں آپ کی سپورٹ کروں؟ آپ کا اقدام تھا نا. تو میں تو سب سے پہلے دیکھوں گا کہ آپ کا اقدام شریعت کے مطابق تھا یا نہیں تھا. میری شریعت یہ کہتی ہے کسی نان کمبیٹنٹ کو بال کا بیکا نہیں کر سکتے آپ, اس کا ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اس کو, نان کمبیٹنٹ کا. تو اسرائیل غلط بنا دیا, جنہوں نے بنایا تھا وہ ان کو وہاں پر رکھ کر گئے ہیں نا. آپ کو اختلاف ہے تو برطانیہ سے کریں نا اختلاف, برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کرے نا بھائی, برطانیہ کے خلاف اعلان جہاد کرے نا. برطانیہ نے غلط کام کیا نا. برطانیہ تو ایکسیپٹیبل ہے, امریکہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, سب ایکسیپٹیبل ہیں. وہ جو لوکل گراؤنڈ ریئلٹی وہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس پر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوگی, گفتگو ہوگی, اس پہ بندے مارنا, خودکش دھماکے کرنا. یعنی یہودی کو اس لیے مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کہ میں جا کے اس کا گردن اتار دوں اس لیے کہ وہ یہودی ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان پر ہمارا ایک نیریٹو ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں, آپ نے ایک اپنا نقطہ نظر بیان کیا, لوگوں نے اس کو سنا. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے دین کو بھی فالو کرنا ہے. وہ دین کسی کی جان لینے جیسے اقدام کے حوالے سے لوگوں نے انٹرنیشنل لاء کے تحت کہا جی آپ کو جو ٹیریٹری ہوتی ہے اس پہ قبضہ ہو جائے, آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے. وہ بھائی سیلف ڈیفینس کریں آپ اس علاقے میں, کرتے بھی رہے. اس میں پھر میں یہ دین کی ڈیبیٹ نہیں کروں گا, اس میں ڈیبیٹ کروں گا حکمت عملی کی کہ بھائی لڑنے کی تم میں طاقت نہیں ہے, اس وقت جگہ چھوڑ کے جا سکتے ہو چلے جاؤ, ان کے تحت رہ سکتے ہو تحت رہ لو, گزارا کرو, زندگی بچاؤ اپنی. وہاں میں یہ ڈیبیٹ. لیکن آپ اٹھ کر اس جگہ پہ حملہ کریں جو مثال کے طور پہ آپ کے لحاظ سے 67 سے پہلے کی سرحدیں. اس وقت آخری حملہ جو حماس نے کیا وہ ٹیریٹری بھی نہیں ہے جس کے اوپر میرا آپ کا اختلاف ہے, وہ ٹیریٹری بھی نہیں ہے. غزہ کی یہ پٹی, یہ جو غزہ کی پٹی آپ دیکھیے گا نقشے میں پوڈ کاسٹ کے بعد, جن جگہوں پر وہ گئے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی نہیں ہے. یہ وہ ٹیریٹری ہے جس پر آج ان کا مطالبہ ہے کہ 67 کی سرحدوں پر واپس چلے جاؤ. تو صرف کہنے سے مراد یہ ہے, اس کی نیٹی گریٹیز ڈیٹیلز اس کے ایکسپرٹس جانیں, اس پہ بیان کریں. مسلمان ہو تو شریعت کو فالو کر کے مسلح جدوجہد میں جانا, اور اس میں شرط ہے جہاد کی. طاقت ہے تو جہاد کرنا ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورہ انفال میں کہ اب تمہاری طاقت نہیں ہے, 1:10 ہو گئے ہیں,
تب تمہیں ہم روک رہے ہیں اس وقت، اپنے ہاتھ کو قتال سے روکے رکھو. جب آپ قتال کرتے ہیں بغیر طاقت کے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ داستانیں ہم سناتے ہیں، 70,000 نے قربانی دے دی، اس کے 50 سال بعد یہ ہو جائے گا. وہ بھائی جو ہونا ہوگا نا وہ ہو جائے گا. اس میں اسرائیل کی 10,000 اپنی غلطیاں ہوں گی. اس وقت بھی جو آپ کو عالمی طور پر کچھ سپورٹ ملی ہے، ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کے خلاف ہوئی ہیں، وہ مسلح جدوجہد کے نتیجے میں ہوئی ہیں. وہ اسرائیل کی بیوقوفیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے جس وقت طاقت ملتی ہے تو غرور آتا ہے، ڈومیننس کی نفسیات آتی ہے. انہوں نے ان ملکوں پہ حملے کیے، بچوں کو مارا، نان کمبیٹنٹس کو مارا. اس کے نتیجے میں ہمدردی پیدا ہوئی. حماس سے کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی. اور مجھے کیا حاصل ہوا اس ہمدردی کے نتیجے میں؟ میری زمین تو گئی، میرے بچے تو گئے. آج میری وہ سرزمین جہاں پر میرے لوکل لوگ حکومت کر رہے تھے، اور بائی دا وے جو حکومت کر رہے تھے انہوں نے کس طرح حکومت حاصل کی، ذرا اس پر ڈیبیٹ کر لیں پولیٹیکل ویلیو سسٹم کے